کیونکہ مجلسیں بہت اہم ہیں ہماری زندگی کے لیے. یہ ہمارا بیٹھ جانا اور ذکر حسین کرنا کیا ہے؟ یہ عبادت ہے یا نہیں ہے؟ عبادت ہے، عبادت ہے. اچھا اور مجھے بتائیے کیا کیا چیز ہے عبادت؟ اور کیا کیا چیز ہے عبادت ہے؟ آپ کہیں گے کہ مولانا نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، حج کرنا عبادت، خمس نکالنا عبادت، امر بالمعروف عبادت، نہی عن منکر عبادت، لوگوں کو برائی سے روکنا عبادت، لوگوں کی مدد کرنا عبادت، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا عبادت، خواتین کا حجاب کرنا عبادت، مردوں کا اچھی گفتار میں اچھے لفظوں میں میٹھی باتیں کرنا عبادت. یہ ساری عبادت ہے یا نہیں ہے؟ مگر یہ ساری عبادتیں ایک طرف اور مجلس جیسی عبادت ایک طرف رکھیے. کیوں؟ میں دلیل پیش کر رہا ہوں. ساری عبادتیں ایک طرف، مجلس ایک طرف. کیوں مجلس ایک طرف؟ کہ ساری عبادتوں میں اور مجلس میں ایک بنیادی فرق پایا جاتا ہے. کون سا بنیادی فرق ہے؟ ساری عبادتیں ایک طرف اور امام حسین کی مجلس عزا ایک طرف. مولانا کون سا بنیادی فرق ہے آپ کو پوچھنا چاہیے تو میں جواب دوں گا. بنیادی فرق یہ ہے کہ باقی جتنی بھی عبادت ہے اس کا ثواب فقط عبادت کرنے والے کو ملتا ہے اور کسی کو نہیں ملتا. مثال پیش کروں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، ثواب کسے مل رہا ہے؟ مجھے مل رہا ہے. آپ مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، میری نماز کو سن رہے ہیں. کیا آپ کو کوئی ثواب ملا؟ نہیں ملا. آپ کو یہ ثواب چاہیے تو نماز پڑھنی پڑے گی. روزہ میں رکھ رہا ہوں، مجھے ثواب مل رہا ہے. آپ نے میرے روزے کو دیکھا، کیا آپ کو ثواب ملا؟ کہ نہیں ملا. کہ روزے کا ثواب چاہیے تو آپ کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا. میں حج پہ جا رہا ہوں، حج کے اعمال انجام دے رہا ہوں، کعبے کا طواف کر رہا ہوں، ثواب کسے مل رہا ہے؟ مجھے مل رہا ہے. آپ نے میرے حج کو ویڈیو کال کر کے دیکھا، مجھے کعبے کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، تو مجھے دیکھنے کا کوئی آپ کو ثواب ملا؟ نہیں ملا. تو یہ ساری عبادتوں کے ثواب حاصل کرنے کے لیے آپ کو یہ عبادت انجام دینی ہوگی، تب ہی اس کا ثواب ملے گا، ورنہ اس کا ثواب آپ کو نہیں مل سکتا. یہ ساری عبادت ایک طرفہ عبادت ہے، مگر ہمیں دو ہی عبادتیں ایسی نظر آئی کہ جس کے کرنے میں بھی ثواب تھا، جس کے سننے میں بھی ثواب تھا. ایک عبادت قرآن کی تلاوت تھی، دوسری عبادت حسین کی مجلس تھی. آپ نے قرآن کی تلاوت کی، میں نے نہیں کی، فقط سنا. قرآن مجید نے آواز دی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو غور سے فقط قرآن کو سن لینا، خدا تم پر بھی رحمت نازل کرے گا. پتہ یہ چلا قرآن پڑھنے والے کو بھی ثواب ملتا